जिंदगी बदलने वाला सच्चा वाकया। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट से निकली तो अचानक एक नौजवान मेरे सामने खड़ा नजर आया। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने इस पर कुछ तवज्जो ना दी, लेकिन वो मेरे पीछे हो लिया। मस्त आवाज और बचकाना कलिमात से मेरे साथ बातें करने लगा। ऐ खूबसूरत हसीना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से आपको देखता आ रहा हूँ। मैं खौफ और डर की वजह से तेज तेज चलने लगी तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरी पेशानी पसीने से शराबूर हो गई। इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश न आया था और मैं मदहोश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंची। इस वक्त बस सोचती रही और खौफ और घबराहट और बेचैनी से इस रात सो ना सकी। अगले दिन मेरे यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त मैंने इसे गेट के सामने पाया और वो मुस्कुरा रहा था। मैं खौफजदा थी, इसलिए किसी को कुछ बता ना सकी और ना इसे कुछ कह पाती थी। अब वो तकरीबन हर रोज पीछा करने लगा। साथ साथ चलते हुए कोई ना कोई जुबानी बात करके आगे बढ़ जाती। एक दिन तो इसने हद कर दी। इसने एक खतनुमा लिफाफा घर के दरवाजे के पास फेंक दिया। मैंने इसको उठाने में खौफ महसूस किया, लेकिन डरते डरते उठा लिया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। मैंने इसे खोला और पढ़ा तो इसमें मोहब्बत भरे कलमात थे, जुनूनी इश्क के दावे थे और मजीद जो इसने मुझे तंग किया और परेशान किया था, इसकी माजरत की थी। बार बार माफी मांगी थी। मैंने कागज फाड़ा और फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल रिसीव की तो अचानक वही नौजवान खूबसूरत कलाम से बोल रहा था। आपने खत पढ़ लिया या नहीं? मैंने कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी और नुकसान तुम्हारा होगा। और मैंने फोन बंद कर दिया। 1 मिनट बाद दोबारा फोन कर दिया। प्यार जताने लगा कि मेरा मकसद बड़ा नेक है और शादी करना चाहता हूँ। कहने लगा वो बड़ा मालदार है, अनकरीब मेरे लिए खूबसूरत घर बनाएगा, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। मजीद कहा कि वो इकलौता है, उसके खानदान से कोई बाकी नहीं बचा। अलमुक्तसिर, इस पर मेरा दिल नरम पड़ गया। बातचीत करने लगी और बेतकल्लुफी इख्तियार करने लगी। अब मैं हर वक्त इसके फोन की मुंतजिर रहती। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त इसको तलाश करती कि शायद इसको देख पाऊं, लेकिन बेसोध। एक दिन यूनिवर्सिटी से निकली तो अचानक वो मेरे सामने था। मैं खुशी से फट पड़ी। मैं इसकी दावत देने पर इसके साथ गाड़ी में घूमना शुरू हो गई। मैं गाड़ी में बैठकर इसकी तरफ देखती रही और वो मेरी तरफ देखता रहा। मैं इस नौजवान की बेहद दीवानी हो चुकी थी। मोहब्बत और प्यार का पागलपन शुरू हो चुका था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं महज इस नौजवान का पकड़ा शिकार बन चुकी थी। मैंने बहुत मर्तबा इसके साथ इसके घर में आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त जब इसके घर वाले घर में मौजूद ना होते, मैं सबसे इज्जत वाली चीज को खो बैठी थी। इस नौजवान की मोहब्बत में हर दर्द और अजियत को खुशी से बर्दाश्त कर चुकी थी। जब जज्बात कुछ ठंडे पड़े तो मैं पागलों की तरह अपने कपड़ों की जानब बढ़ी। मुझे उस वक्त शदीद शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा था। मैंने रोते हुए इससे गिला किया कि तूने ये मेरे साथ क्या किया? तुम डरो नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी बीवी कैसे हूँ? तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया, मैं अनकरीब तुमसे निकाह कर लूंगा। मैं बेबसी महसूस कर रही थी। मैं लड़खड़ाती हुई अपने घर पहुंची। मेरी पिंडलियां मेरा बोझ उठा नहीं रही थी। या इलाही, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझ पर क्या मुसीबत पड़ी थी कि इस नौजवान के हाथों अपनी इज्जत खुद ही लुटवा बैठी थी। मैं रोती और कड़वे अश्क पीती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इंतहाई दर्जे की बदहाल हो गई। घर वालों में से कोई भी असल मामले तक ना पहुंच सका था, लेकिन मैं एक वादे से लटकी थी। वादा था इसका मेरे साथ शादी करने का वादा। कई दिन बीत गए। इसके बाद क्या होगा? अचानक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी दांव पर लग गई। 1 माह के बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। हाँ, ये इसी का नंबर था। मैंने झट से कॉल रिसीव की तो दूर से इसकी आवाज आ रही थी और मुझे कह रहा था कि एक अहम काम के लिए तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं खुश हो गई कि अहम काम का मतलब तो शादी के अमूर को ही अंजाम देना होगा। मैं इसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गई जहां वो अपनी गाड़ी में मौजूद था। मैं इसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन ये क्या, वो तो इंतहाई तुर्श रवि से पेश आया। इसके चेहरे पर लापरवाही और नफरत के तासुरात थे।
وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طوائف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہارے بے حیثیت طوائف کے تمام حقوق میں پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھی تھی تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکال کر آواز دی، بولا تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیڑھی تھی۔ وہ اسے بے باکانہ اپنی انگلیوں کے کناروں میں اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ اور شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، میں عنقریب اسی سیڑھی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اور کپکپاتے جسم کے ساتھ اس سے سوال کیا، اس سیڑھی میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سیڑھی میں کیا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں لگی اسکرین کے ذریعے وہ مکمل ویڈیو دکھائی جس میں وہ لمحات قید تھے جب ہمارے درمیان وہ حرام کام ہوا تھا۔ وہ اس میں ریکارڈ تھا اور میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا، اور بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ تو گھٹیا انسان، کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ اس نے کہا، وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ اور ایک بار پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تار تار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ صرف اب میرا معاملہ نہیں تھا، میرے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں ایک قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والے میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ ویڈیوز پھیل گئیں اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور راز فشا ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر شرمندگی سے لتھڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اس دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا تھا۔ اب میں ایک طوائف کہلاتی تھی۔ میرے شب و روز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہی اور میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی، اور اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ٹوٹنے لگتا تھا۔ میں بے بس تھی۔ میرے پاس اس گندی جگہ کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میں سوچ سوچ کر تنگ آ گئی کہ اب یہاں سے کیسے جان چھڑواؤں۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں مطمئن ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر سکون محسوس ہونے لگا۔ اب میرا مکمل انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اگلی ہی رات وہ میرے جسم کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ وہ نشے سے دھت تھا۔ اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھرا گھونپ دیا۔ وہ پہلے ہی وار میں ختم ہو گیا۔
میں نے انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا تھا، مزید معصوم لڑکیوں کو اس برائی اور چنگل سے بچا لیا تھا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں پابندِ سلاسل اور سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن میں ذلت اور محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اپنے فعل بد پر اور اپنی زندگی پر سخت شرمندہ ہوں، جس میں سراسر میرا اپنا ہی قصور ہے۔ میں نے اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا ہے تاکہ ہر بولی اور معصوم لڑکی اس کہانی سے عبرت اور نصیحت پکڑے جو ناکام اور بدنام عاشقوں کے جھوٹے اور بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو دوستو، یہ تھی ایک طائف کی سچی آپ بیتی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔